الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، اللہ تعالیٰ نے بڑے مبارک ایام ہمیں عطا فرمائے اور اس میں عافیت سے رکھا. یہ اللہ کا مزید کرم اور احسان ہے. یہ ایام مبارک کا سلسلہ جاری ہوا تھا یکم رمضان سے، وہاں سے مبارک ایام شروع ہوئے تو رمضان پورا مبارک، اس کے بعد شوال، یہ بھی برکت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے. اس کے بعد ذی قعدہ، یہ بھی مبارک مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے. اور ذی الحجہ اور اس کا خصوصاً پہلا عشرہ یہ بڑا مبارک ہے. پھر اب ایام مبارک جو ہے ان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے 10ویں تاریخ پر اور عید الاضحیٰ کے بعد. تو اللہ نے ہمیں یہ ایام عطا فرمائے. اس کے چند دن ہو چکے ہیں، چند دن باقی ہے، اس کو حصول کر لیں اور اس میں اپنی مشابہت حاجیوں کے ساتھ کریں. ایک بڑے عالم دین فرماتے ہیں، حنبلی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم کرم کیا ان لوگوں پر جو حج کو نہیں جا سکے، تو ان سے کہا کہ اپنے مقام پر رہ کر حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو اور حاجیوں کی نقل کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور نقل کے لیے سامان بتایا. تم 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کرو، ان 10 دنوں میں 9 تاریخ کا روزہ رکھو، ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے تکبیر تشریف پڑھتے رہو، صدقات کرتے رہو، ناخن بال وغیرہ کو نہ کاٹو. یہ سارے احکام وہ ہیں جو حاجیوں کی، حجاج کرام کی نقل ہے اور ان کی مشابہت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس سے کثرت سے عبادت کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو بزرگوں، گزشتہ ہفتے میں آپ کے سامنے ایک مضمون ابراہیم علیہ السلام کے متعلق عرض کیا تھا. اس میں خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیوی اور بچے کو ایک ویران جگہ میں اور ویران پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کیا اور پھر حضرت حاجرہ کا چکر لگانا، اسماعیل علیہ السلام کا پانی اور دانے کی طلب میں اپنے پیروں کو لگڑنا اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا آ کر اس جگہ پر مارنا. یہ سارا تفصیلی واقعہ آپ کو میں نے ذکر کر دیا ہے. اور پھر زمزم کا نکلنا،
ایسا زمزم جس میں نبی نے فرمایا شفا ہے. میں نے ایک بات آپ کے سامنے گزشتہ کہی، زمزم کا جو کنواں ہے اس میں 4 یا 5 شرط سے پانی کا جھیرا ہے اور پانی پھوٹتا ہے. جب بورنگ شروع کی جاتی ہے ان میں سے جو حصہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف ہے، وہاں سے بھی پانی آتا ہے اس طرف سے، اور سب سے زیادہ پانی کا بہاؤ اور تیزی اس طرف سے ہے جو حجر اسود کی سمت ہے. میں نے کچھ پڑھا نہیں لیکن میں نے غور کیا تو میرے دل میں بات آئی، میں پہلے کہہ دے رہا تو میں نے سوچا ادھر سے پانی زیادہ کیوں آتا ہے؟ حجر اسود کی طرف سے زمزم کے کنویں میں پانی کی تیزی کیوں ہے؟ ادھر سے جو جھیرا آتا ہے وہ زیادہ کیوں ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہو یا میرے نفس کی طرف سے بات آئی. حجر اسود کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قبر ہے. یہ دونوں کہاں دفن ہیں؟ حجر اسود کے پاس ان کی قبریں ہیں ایک قول کے مطابق. تو میرا دل کہتا ہے وہ زمزم کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے تو ان کی قبر مبارک جس سمت میں ہے اللہ نے اس کی برکت سے اس طرف کے جھرنے کو اور جھیرے کو کثیر اور تیز کر دیا ہے. پھر آگے کا اور بھی تفصیلی واقعات ہیں. واقعات تو اتنے ہیں بزرگوں دوستوں، لیکن واقعات کے لیے وقت بھی کم ہے. میرا جی چاہ رہا تھا کہ مسائل کچھ آپ کے سامنے آ جائے. میں مختصر آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گیا اپنے جوان بیوی اور معصوم اور ننھے بچے کو چھوڑ کر آ گیا. اب اجازت نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے ملاقات کی. اللہ کی طرف سے حکم کے منتظر ہے تب اللہ کا حکم آتا اور میں میری بیوی اور بچے کی زیارت کرتا. یہ تمنا دل میں ہے تو حکم نہیں آیا. 1 سال 2 سال 2.5 سال اور پھر 3 سال کا عرصہ گزرا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات کر کے آ جاؤ، اپنی بیوی اور بچے سے ملاقات کر کے آ جاؤ. لیکن شرط ہے، ایک شرط ہے، وہ یہ ہے ملاقات تو کر سکتے ہیں لیکن اونٹنی پر کرنا، نیچے اترنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اللہ اس کو راضی نہیں لکھا ہے. کیا پہاڑ ٹوٹا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر، لیکن اللہ کا حکم تھا نا، اس کے عشق میں سب کچھ برداشت ہے. تو وہی ہے دیکھنا ہی نصیب ہو جائے. 3 سال کے بعد بیوی اور بیٹا، ہمارا حالم تو ایک دن بچے یا بیوی سے بات نہ ہو تو دل درد کرنے لگتا ہے. کتنی محبت ہے بیوی کی اور بچوں کی. یہ بوڑھا باپ 86 سال کی عمر میں یا 84 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کو لا رہے ہیں. یہ سفر کر کے 1 مہینے کا مکہ المکرمہ جہاں پر آباد ہے، شام سے نکلے فلسطین سے وہاں پر پہنچے. اور جب حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بیوی کی محبت شوہر کے لیے اس کے قلب میں اللہ نے ڈالی ہے. اس نے جوش مارا، وہ قریب آئی اور ملاقات کرنا چاہیے اور نیچے اترنے کا اشارہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں حاجرہ، اللہ نے منع کیا ہے، اور اس سے صرف اونٹ پر بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں، اتر کر تیرے احوال اور اس سے ملاقات نہیں کر سکتا. اس کے دل پر کیا بسرا ہوگا. بچے کو بھی ملاقات کے نیچے نہ اترنا دے. دل چاہ رہا، اللہ کا حکم ہے نہیں اترنا نہیں. دیکھو آزمائش ہوگی، ہاں اللہ آزمائیں گے. دل میں اللہ ہے کہ دنیا ہے، نوز باللہ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ آزماتے ہیں اور وہ آزمائش ہمارے لیے عبرت ہے. تو حضرت علیہ السلام کے دل میں تو وہ درد تھا نا کہ گھر سے آپ نہیں اتر رہے، تو انہوں نے ایک پتھر تلاش کیا
تاکہ آپ اونٹنی کو بٹھا دیں، اسی پر بیٹھے رہے۔ اونٹنی کو بٹھایا، اس پر حضرت ابراہیم بیٹھے رہے، اس خاتون نے پتھر لایا اور رکھ دیا تاکہ آپ اس پر اپنا پیر رکھیں۔ وہ زمزم کے پانی سے ہاجرہ علیہ السلام اپنے شوہر کا چہرہ دھلا رہے اور اپنے ہاتھوں سے پیر دھلا رہے، اپنے ہاتھوں سے داڑھی صاف کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اترنا گوارا نہ کیا، وہ پتھر پر پیر رکھا اور پھر واپس چلے گئے۔ آپ جانتے ہو پتھر کون سا ہے؟ علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، جس پتھر پر ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے پیر دھلائے تھے، اللہ کو اس خاتون کے لیے جذبات اور شوہر کی خدمت اتنی پسند آئی، اللہ نے اس پتھر کو محفوظ رکھا اور پھر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا ہے، اور پھر اسی پتھر کو اللہ نے محفوظ رکھا جو آج تک محفوظ ہے مقام ابراہیم کی شکل میں۔ تو مقام ابراہیم کے ساتھ دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت یہ ہے کعبۃ اللہ اس پر چڑھ کے بنایا گیا، دوسری نسبت یہ ہے اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے ہاجرہ علیہ السلام نے پیر دھلائے اور پھر ابراہیم علیہ السلام واپس ہو گئے فلسطین۔ پھر 5 سال کے بعد اجازت ملی ملاقات کی، پھر واقعہ وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ 5 سال کے بعد گئے اور خواب آیا اس مکہ المکرمہ میں، پھر اپنے بچے کو لے کر گئے، قربانی کا واقعہ پیش آیا جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اگر موقع ہوگا عید الاضحیٰ سے پہلے کوئی اس کی طرف اشارہ کر دوں گا، لیکن آج آپ کے سامنے کچھ اہم مسائل میں ذکر کر دوں تاکہ کچھ دین سے مسائل سے واقفیت حاصل ہو جائے۔ میرا محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا وجوب کس پر ہوتا ہے؟ تو قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس بیلنس ہو یا مالی تجارت ہو یا سونا چاندی ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو، کتنا ہو بیلنس، سونا چاندی، ضرورت سے زائد سامان اور مال تجارت کتنا ہو، اتنا ہو جتنی رقم میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے۔ پھر اسے اچھی طرح سمجھے، 52.5 تولے چاندی کا حساب کر لینا، کرنٹ ریٹ نکالنا۔ چاندی 3 قسم کی آتی، 24 کیرٹ، 18 کیرٹ، 20 کیرٹ۔ اعلیٰ قسم کی چاندی 600 یا 700 ریٹ کی آتی ہے تولے کے حساب سے، اس کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا، 12.5 سے ضرب دے کر جو حاصلی ضرب آئے گا وہ قربانی کا نصاب ہے۔ اب اگر کسی کے پاس اتنا بیلنس ہے جس میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، اس پر قربانی واجب۔ کسی کے دکان میں اتنا تجارت کا مال ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب۔ 52.5 تولے چاندی اگر اپن پکڑے، بہت سے لوگ 30,000 اس سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ میں مثال دے رہا، 30,000 تک اگر کسی کے پاس بیلنس ہو، تجارت کا مال ہو، سونا چاندی ہو یا ضرورت سے زائد کوئی چیز ہو، ضرورت سے زائد آپ کے پاس ایک مکان ہے، ایک مکان خالی پڑا، وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی رقم اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، 30,000 تک پہنچ جاتی ہے، آپ پر قربانی واجب۔ سمجھ آ رہی بات؟ ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے، پلاٹ ہے، کوئی ضرورت کا نہیں، ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، اس کی رقم اگر کیلکولیٹ کر کر 30,000 تک پہنچ جاتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس سے علماء نے لکھا قربانی اس دور میں اکثر لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، 90% لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا نصاب؟ اس لیے بزرگوں دوستو، چاہے اس قربانی کے واجب ہونے میں مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کو کرنا ہے۔
اس میں ایک بات یہ بھی سمجھے، قربانی ہر سال واجب ہے، ایسا نہیں کہ اس سال میں کر لوں گا 21 میں، اگلے سال میری بیوی کی طرف سے، اس کے بعد 23 کے اندر میرے بیٹے کی طرف سے، ایسا نہیں۔ جیسے نماز روزانہ واجب، زکات سال کو واجب، حج زندگی میں ایک بار واجب، روزہ سال کو واجب، اسی طرح قربانی ہر سال واجب ہے، ضروری۔ سندھوں کی طرف سے واجب ہے، سندھوں کی طرف سے، لہذا گھر میں اگر آپ ہے اور آپ کی نابالغ اولاد ہے اور آپ کی بالغ اولاد ہے تو باپ پر تو واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ گھر میں خواتین ہیں، ان کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم کے بقدر سونا یا چاندی ہو، ان پر بھی واجب ہے، ان کا بھی حصہ ڈالے، قربانی کرے۔ اسی طرح اگر بالغ اولاد ہے، بالغ اولاد، اگر بالغ اولاد کے پاس سیپریٹ ان کی ملکیت میں یہ تقریباً 30,000 کا اماؤنٹ ہو، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، ان پر واجب ہے، ان کی طرف سے باپ کو کرنا واجب نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ بالغ اولاد ان کی طرف سے باپ کو کرنا واجب نہیں، اگر وہ بالغ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، اور اگر یہ نصاب کے بقدر رقم ہے ان پر قربانی واجب ہے، وہ خود کرے۔ ہاں اگر ان کی طرف سے باپ اپنے اختیار سے کر لے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح گھر میں نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں، ان کی طرف سے اگر میں قربانی کرنا چاہے یا جانور میں حصہ ڈالنا چاہے تو نابالغ چھوٹے بچے اور بچیوں کی طرف سے قربانی اگر کوئی کرے تو ادا ہو جائے گی۔ البتہ واجب تو نہیں ہوں گے، نفل ہوں گے، کیونکہ نابالغ پر واجب نہیں ہوتا کوئی حکم۔ اس کا ثواب جو بیٹے کی طرف سے ڈالے گا، چھوٹا بیٹا ہے، بیٹی کو بھی ملے گا، اور فقہ فرماتے ماں باپ کو بھی ملے گا، چونکہ نابالغ اولاد کی ہر نیکی میں ماں باپ کو حصہ ہوتا، اور گناہ میں بھی ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح نابالغ اولاد کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں ایک رائے کے طور پر نابالغ کی طرف سے کرے تو اچھا ہے، لیکن پہلے نابالغ کا عقیقہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ نابالغ بچے یا بچی کا عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں لڑکی کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 ڈال دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ سنت ہے اور یہ نفل ہے، سنت اچھا ہے نفل کے مقابلے میں، اس کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں آگے بھی بات؟ اسی طرح چوتھا درجہ آتا ہے قربانی کے جانور میں حصے کے لیے مرحومین، تو مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے لیے 1 یا 2 حصہ کا گوشت نکالا جا سکتا ہے اور اس میں ان کو حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھے، ایک صاحب گزشتہ پوچھ رہے تھے مرحوم کی طرف سے جو حصہ ڈالا گیا تو کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں گھر والے؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ آپ مرحوم کی طرف سے ڈالو، نابالغ کی طرف سے ڈالو، عقیقے کا حصہ ڈالو، بہت صورت قربانی کا گوشت کھا سکتے، استعمال کر سکتے۔ لیکن بزرگوں دوستوں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور آپ نے ذکر کر رہا، سندھوں کی طرف سے واجب ہے، ضروری ہے، مرحومین کی طرف سے مستحب ہے، نفل ہے، نفل ہے، کرے تو اچھا، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے پہلے سندھوں کی طرف سے کرے یہ واجب ہے، پھر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، تو 1 حصہ اس کا بھی بڑا ہے اپنے جانور میں، یا اگر جانور میں حصے مکمل ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے، تو آپ کسی اور جگہ اس کا حصہ ڈال دیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ اسی طرح 5ویں بات، حصوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ڈالنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تو فرسٹ مرتبہ پہلی بار قربانی کر رہا تو اس کے لیے نبی کی طرف سے کرنا پہلے ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے آپ پہلی بار کر رہے ہیں یا دوسری، تیسری، چوتھی بار کر رہے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، زندوں کے لیے واجب ہے۔ آپ ابھی شریعت کے مکلف ہے، آپ پر واجب ہے تو آپ پہلے کر لیں، آپ کا حصہ پہلے ڈالے، اور اگر اس حصہ ڈالنے کے بعد کوئی حصہ بچتا ہے تو آپ اس ایک حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیں۔ ارے بڑے سعادت کی بات ہے، بہت سعادت کی بات، جس نبی نے تمہارے لیے قربانی کیا ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنبے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے، اور ایک روایت میں آتا ہے ہمارے نبی نے 2 سنبے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے۔ اللہ، وہ غریب ہوں گے، وہ اتنی طاقت کیپیسٹی نہیں کر سکیں گے کہ قربانی کر سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر کے چلے گئے۔ اس سے سعادت ہے اگر نبی کا حصہ ڈال دیا جائے تو جانور میں ڈالیں یا پھر کسی جگہ جیسے مدارس میں ڈالیں۔ ہمارے مدرسے میں 1900 روپے حصہ ہے، اگر کوئی نبی کی طرف سے حصہ ڈال لے تو بھی اچھا ہے، اور بھی کچھ مختلف رقوم کے ساتھ مدارس میں حصوں کا نظام ہے، وہاں ڈال لے، لیکن ڈال لے، اچھی بات ہے، ضروری نہیں، لازم نہیں۔ سمجھ میں آگی بات؟ اور ایک بات میں مشورہ کرتا ہوں گا، اچھی طرح سمجھنا، اور بزرگوں دوستوں میں بار بار کہا کرتا، بات سمجھ میں آئی تو ٹھیک، نہ تو پوچھ لیا کرو بعد میں آ کر، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیا کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ بعض لوگ سنتے کچھ سمجھتے کچھ بولتے کچھ، پھر اب تو سب میرے پر آتا مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ بھائی جب ادھر ادھر کی باتوں پر اعتبار نہیں کرنا، براہ راست مجھ سے آ کر پوچھا کرو، آپ نے ایسے بیان کیے کہ نہیں کیے، یہ مسئلے کا کیا حکم ہے؟ لوگ سنتے کچھ اور چلاتے کچھ، آج کچھ بھی چل جاتا ایسا ہو رہی ہے، اس لیے چلا بھی کرو تو صحیح ڈھنگ سے چلایا کرو۔ تو میں یہ مشورہ کیا کرتا اپنے ساتھیوں کا، آپ بھی میرے ساتھی ہیں، میں آپ کو مشورہ دے رہا، مرحومین کی طرف سے حصہ ڈالا جائے، اچھی بات، ایک مرحوم کی طرف سے ایک حصہ ڈالا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ایک حصے میں اگر تمہارے ماں اور باپ کے نسل کے جو مرحومین ہیں جن کا انتقال ایمان پر ہوا ہے، اگر آپ ان تمام کی طرف سے ایک حصہ ڈالے تو بھی کافی ہے۔ پھر سے سنیں اس بات کو، ایک حصہ تمہارے گھر کے جو مرحوم ہیں ان تمام کی طرف سے اگر آپ ڈال دیں تو بھی کافی ہے۔ آپ بولیں گے حصہ سب کی طرف سے کیسا ہے؟ یہ تو نہیں بس میرے ہوں گے، نہیں یہ پرانی ہے اور صحیح بات ہے، میں سمجھا تھا۔ اگر آپ مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، جیسے عبداللہ ہے وہ مرحوم ہے، اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو یہ قربانی مرحوم کی طرف سے نہیں ہوتی، زندوں کی طرف سے ہوتی، مرحوم کو ثواب پہنچتا ہے اور ثواب میں سب کو شریک کر سکتے ہیں۔ ایک یہاں پر علماء نے بحث بھی کی، آپ نے حصہ ڈالے، ماں مرحوم ہے، مرحومہ ہے، باپ مرحوم ہے، دادا دادی مرحوم ہے، ایک حصہ ڈالے تو کیا وہ حصہ سب کو ڈیوائڈ ہو کر پہنچے گا ثواب، یا سیپریٹ پہنچے گا؟ ہر ایک کو مستقل پہنچے گا؟ قربان جاؤ خالد رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا جواب دیا کہ اللہ کی رحمت کی طرف امید کرتی ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو حصہ آپ کے سارے مرحومین کی طرف سے ڈال رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے سارے مرحوم کو پورا ثواب ملے گا، سارے مرحومین کو پورا ثواب ملے گا اللہ کی طرف رحمت کی نظر کرتے ہوئے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ساری امت کی طرف سے یعنی ثواب پہنچایا۔ اب اگر ایک بندے کی قربانی کا ثواب ساری امت کو ڈیوائڈ کر کے کتنا آئے گا؟ اتنا بھی نہیں آئے گا۔ سامنے آئی نا بات؟ نبی کی قربانی ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا جائے امت کے سارے لوگوں پر، مرد عورت پر، تو ڈیوائڈ ہو جائے گا کتنے بار؟ لاکھوں کروڑوں بار ہو گئے، انسان مرد سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف نظر کرتے کہ نبی کی قربانی کا ثواب
جیسے ہر مرد عورت کو پورا پوچھنا اللہ کی ذات سے امید ہے، اسی طرح اگر آپ ایک حصہ مرحومین کی طرف سے ڈالو اور ایک مرحوم کو پورا پورا ثواب اللہ پہنچا دے، سمجھے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ کیپیسٹی دی تو 2 بھی ڈالے، 3 بھی ڈالے، 4 بھی ڈالے، لیکن کم سے کم ایک ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے۔ یہ حصوں کی تقسیم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، یہ قربانی یہ بڑا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، اس کو خود بھی کرے۔ ابھی تک ارادہ نہیں تھا، ارادے کو ملتوی کر کر کرنے کا ارادہ کر لے، جانور خریدے تو اور جانور حصہ ڈال لے کم سے کم آخر درجے میں، تاکہ وعیدوں سے اور نبی کی طرف سے جو شدید عقاب آیا ہے ہم اس سے بچ سکے۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، 10-15 منٹ میں کہاں سے ہوں گے؟ 10-15 منٹ میں قربانی کے مسائل کہاں سے ہوں گے؟ سمجھے؟ اس لیے اگر آپ کو انفرادی طور پر پوچھنا ہے تو بھی پوچھ لے۔ سنیچر کو درس فقہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ منگل کے دن، چونکہ یعنی بدھ کے دن تو عید الاضحیٰ ہے، منگل کے دن مغرب کے بعد قربانی کے مسائل کا مذاکرہ ہوگا۔ آنے والا منگل اور نماز مغرب قربانی کے مسائل کو پریکٹیکلی سمجھایا جائے گا۔ آپ سے گزارش اس کی شرکت کریں۔ وقت 2-3 منٹ دے دیا، آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے